ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری دنیا میں نہیں ہے اور نہ اس سے بڑی ڈگری کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ایمان والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور رسول اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جس کے دل کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی ڈگری والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، یہ ڈگری جو قلب کا رشتہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، یہ ڈگری قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی، یہ ڈگری میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور یہی ڈگری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کر کے ہم پہ احسان کیا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ایمان نہ دیتا اور وہ کسی اور جگہ پر پیدا کرتا تو ہم اس کا کر کیا لیتے؟ ہم اس پہ کون سا اعتراض کر لیتے معاذ اللہ؟ اور کس کو حق تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن کتنا کرم کیا، بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کی، بن مانگے اتنی بڑی ڈگری عطا کی، بن مانگے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں یہ ایمان کی ڈگری کیا ہے۔ جب ایمان والوں کی فہرست بنتی ہے تو ایمان والوں کی فہرست میں جہاں سب سے پہلا نام صدیق اکبر کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عمر ابن خطاب کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عثمان غنی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام مولا علی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام اصحاب رسول کا ہے، نیچے کہیں نہ کہیں تو آپ کا اور ہمارا نام بھی درج ہوگا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کے صدقے میں ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی اسی فیملی کے رکن ہیں، اسی اللہ اکبر سرکل کا ایک حصہ ہے، اور اللہ اکبر اسی گروہ، اسی جماعت اور اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آتی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے۔ جس کی خاطر کائنات پیدا کی، جس کی خاطر زمین آسمان پیدا کیے، جس کی خاطر چاند سورج پیدا کیے، سب کچھ انہی کی خاطر پیدا کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ رسول کس میں بھیجا؟ وہ حبیب کس میں بھیجا؟ وہ حبیب بھیجا ایمان والوں میں، اور ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں ایک رسول جلوگر فرمایا، محبوب کو تم میں بھیجا۔ ذرا تصور کرو کہ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے، اپنا محبوب بھی کوئی کسی میں بھیجتا ہے؟ محبوب تو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، محبوب تو اپنے قریب رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے محبوب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بشر کا لباس پہنا کر اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آخر محبوب کیوں تشریف لائے؟ اتنی بڑی ہستی کو لباس بشر پہنا کر، حقیقتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے مگر اس حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشر پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ حضور ہمارے درمیان کیوں آئے؟ اندازہ فرمائیں حضور کا ہمارے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بادشاہ اللہ اکبر اگر چونٹیوں کے درمیان ان کا حال دریافت کرنے کے لیے آئے تو اس میں چونٹیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ کا کرم ہے کہ وہ چونٹیوں کے درمیان تشریف لائے۔ ایک بادشاہ کے سامنے چونٹیوں کی جو حیثیت رہتی ہے اتنی حیثیت بھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہماری نہیں ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ جو نالین پہنتے تھے
ان کے نالین میں جو ذرے لگتے تھے وہ ذرے ان کی نالین سے لگ کے جھڑ جائیں تو ہم اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہماری حیثیت اس کے برابر بھی ہونے کی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے درمیان آئے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد یہی تھا، بہت سارے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ تھا تاکہ اے انسانوں میں لباس بشر پہن کر آیا ہوں، اور لباس بشر پہن کر آیا تو میں بازار جاؤں گا تو تمہیں بازار میں جانے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان بیٹھوں گا تو تمہیں بیٹھ کر کے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان سوؤں گا تو تمہیں سونے کا سلیقہ سکھاؤں گا، تمہارے درمیان شادی بیاہ کی جائے گی تو آقا ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ سکھائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انداز زندگی سکھانے آئے تھے، اسی لیے انہوں نے پانی بھی پیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے اگر حضور علیہ السلام ساری زندگی بھی پانی نہ پیتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ساری زندگی بھی کھانا نہیں کھاتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور علیہ السلام ساری زندگی بھی نہ سوتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، چلیں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں سرکار صابر پاک نے 12 سال تک کے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے بتائیں فرق کیا پڑا؟ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایسا ہے کہ وہ 12 سال تک کے بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو، حضور علیہ السلام کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری داستان ہے، کوئی مانے نہ مانے ہم کسی کو منوانے نہیں آئے ہیں، لیکن ہمارے مسلک میں ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے برسوں کچھ نہیں کھایا اور اللہ نے انہیں زندگی دی ہے۔ جب ان کی روحانیت کا یہ عالم ہے تو ان کو روحانیت کا فیض عطا کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھایا بھی، پیا بھی، سوئے بھی، کپڑے بھی پہنے، سب کچھ کیا، وجہ صرف ہمیں طریقہ دینے کے لیے۔ تو جب حضور علیہ السلام ہمیں طریقہ دینے کے لیے آئے تو پھر ہم لوگ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے۔ جب کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھتے ہو تو پھر طریقہ دوسروں سے کیوں لیتے؟ آپ مجھے بتائیں، کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کا کلمہ ہے، تو پھر بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، اٹھنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، سونے کا انداز، شادی بیاہ کا انداز، موت میت میں، یہ سب کس سے سیکھنا؟ جس کو ہم نے نبی مانا، اس لیے کہ حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ حضور کو صرف مراد نہیں کہا بلکہ جانے مراد، ساری مرادوں کی جان کہا ہے، وہ جانے مراد ہے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اور اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہو نہیں سکتا، اسی لیے حضور علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی طرح کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہو تو پھر ہمیں طریقہ بھی حضور ہی کا اختیار کرنا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی،
اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. دیکھو حضور علیہ السلام کے طریقے پر میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام 1450 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی، مشینیں اور یہ ساری چیزیں اتنی ترقی پر نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. نوجوانوں کی توجہ، ماں اور بہنوں کی توجہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹا گٹ کبھی پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی پیتے تھے. یعنی یوں کہہ لیں حضور علیہ السلام پانی چوس چوس کر پیتے تھے. ٹھیک. اب حضور علیہ السلام نے پانی پیا، بیٹھ کر کے پانی پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پیتے تھے، اور پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لیا کرتے تھے. بن دیکھے اللہ کے رسول نے کبھی پانی کو دیکھ کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، گھونٹ گھونٹ پیا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کر بیٹھ کر کے پیا. اب آپ دیکھیں کبھی تصور میں نہیں آیا کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ پانی پینے کا نہیں ملے گا آپ کو. آج بڑے بڑے سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ پانی دیکھ کر کیوں پینا چاہیے، اس لیے کہ برتن میں کیڑا بھی ہو سکتا ہے، گھان بھی ہو سکتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ کر پیو. حضور آج لوگ دیکھ کر پینے کی بات کر رہے ہیں. جب دیکھ کر پینے کی کوئی بات کرنے والا نہ تھا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو دیکھ کر پیا. آج بڑی بڑی بیماریوں کا دور ہے، وزن کی زیادتی ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آج ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی پانی کو چوس چوس کر پیے گا تو وہ شخص بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا. لوگ یہ تحقیق بتا رہے ہیں. حالانکہ ایک بات میں کہوں، ہم حضور علیہ السلام کو اس لیے فالو نہیں کرتے معاذ اللہ کہ اس سے یہ سائنسی فائدہ ہے، یہ سائنسی فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں. ہم سائنس کے مخالف بھی نہیں ہیں، سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں. سائنس کو کچھ بات کہنی ہے، کبھی کچھ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہے. مگر ہمارے آقا نے جو کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کو سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی. اللہ اکبر. اسی طرح سے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کے حضور نے کھانا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ ہمیں بتایا طریقہ ہمارے مذہب نے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصے میں بس کھانا ہو، ایک حصے میں پانی ہو، اور ایک حصہ خالی رہے. یہ ہمیں طریقہ بتایا. آپ سب سے زیادہ ڈاکٹرز اگر آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے محلے میں ملیں گے. سب سے زیادہ بیماریاں ملے گی مسلمانوں کے محلے میں ملے گی. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو فالو نہیں کیا، حضور علیہ السلام کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا. دیکھو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کیا، اور کرنے کے بعد آج ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا اللہ رب العزت اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی. آپ یاد رکھیں جس دن ہم کھانے پہ کنٹرول کر لیں گے اس دن ہم بیماریوں سے محفوظ ہوں گے. ایک مشہور واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، آنے کے بعد وہ مدینہ شریف رکا، مہینوں قیام کیا، اور مہینوں قیام کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی بھی صحابی اس حکیم کے مطب میں یعنی اس کے دواخانہ میں گئے ہی نہیں. وہ پریشان ہو کے سامان سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد جب یہاں کوئی دوا لینے آتا ہی نہیں ہے تو پھر میں یہاں رہ کر کے کروں کیا؟ تو پوچھا صحابہ سے کہ تم بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے نبی نے بتایا ہے ہم اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے جب تک کہ بھوک
بھوک نہ لگ جائے اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے اور ہم دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے ہیں، یعنی دسترخوان پہ بھوکے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان سے بھوکے اٹھتے ہیں، اس وجہ سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کسی کو پتا تھا 1450 سال پہلے کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے وہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک مسلمان حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا کبھی وہ نقصان میں نہیں پڑا۔ آج ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم 3 بار کھاتے ہیں اور جب تک اللہ اکبر حلق تک کے نوبت نہ جائے اس وقت تک ہم کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہنسنے کی بات نہیں، پھر اس کے اوپر ہم سافٹ ڈرنک بھی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر میں کھایا، پھر شام کو 4 بجے پھر کھائیں گے، پھر اس کے بعد 6 بجے پھر بریک فاسٹ کے نام پر کھائیں گے، اس کے بعد پھر جب وہ عشاء کے بعد کھائیں گے، رات میں پھر جگتے ہیں تو 12 بجے کے بعد پھر کھائیں گے۔ یعنی لوگ کھاتے کھاتے مریض ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ دیکھیں یورپ کی دنیا، باہر کی دنیا، یہ ساری چیزوں کو کھانے کو چھوڑ کر اب وہ قناعت کی طرف آ رہی ہے۔ کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، وہ حتی الامکان کھانے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے زیادہ کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے، یاد رکھنا کم کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے۔ اللہ اکبر، کم کھائیں گے تو تندرست رہیں گے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ غسل کرنا، اسی طرح ناخن کاٹنا، اسی طریقے سے بال کٹوانا، اسی طرح سے مونچھوں کو کم کروانا، اسی طرح سے داڑھی بڑھانا۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کی داڑھی ایک مشت رہتی ہے، یعنی کہ وہ سینے تک رہتی ہے، گلے تک رہتی ہے، ڈاکٹروں نے کہا جن کی داڑھی ایک مشت رہے گی انشاءاللہ اس کو کبھی حلق کا کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ داڑھی کی برکت سے وہاں تک جراثیم پہنچنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جو 5 مرتبہ سر کا مسح کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ٹھنڈا پانی جب اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اس طرح سے جیسے ہم مسح کرتے ہیں، وہ ٹھنڈک جب سر کو محسوس ہوگی تو اللہ اکبر پاگل پن سے حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے، اس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سر زمین پہ رکھنے کی وجہ سے لوگ اس کو سر زمین پہ رکھنا کہتے ہیں اور ہم اس کو سجدے کی نیت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ اور نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی۔ دیکھیں آج سب لوگ جو ہے وہ صبح کے وقت چلنے کی بات، کسی مذہب کا ڈاکٹر ہو، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کیا کہتا ہے؟ صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سب صبح پیدل چلنے کی بات آج کر رہے ہیں، 10-20 سال کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو فجر کی نماز میں پیدل مسجد کو جاتا ہے۔ 4 نماز کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، خاص فجر کو پیدل جانے کی بات کی۔ کیوں؟ لوگ آج پیدل چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے ہمیں پیدل چلوایا، لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر کے کہنے پر تو عمل کر رہے ہو، محبوب خدا کے کہنے پر اگر عمل کر لیا ہوتا تو ڈاکٹروں کی محتاجی ہی نہ ہوتی۔ مجھے بتائیں، اندازہ فرمائیں۔ آپ کو بتاؤں ایک بات اور، آج کل لوگ کہتے ہیں جب وہ سبزیاں زیادہ کھاؤ، سبزیاں زیادہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا جس دسترخوان پر ہری سبزی رکھ دی جاتی ہے اس دسترخوان سے شیطان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ ہری سبزی کا دسترخوان پہ رکھ دیا جانا شیطان کو بھگانے کے مترادف ہے۔ یہ حدیث پاک تفسیر علم نشرہ میں امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین نے نقل فرمایا ہے۔ غرض کہ میں بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میرا عنوان یہ نہیں، آقا نے جو طریقہ بتایا اس کی طرف آؤ، اس میں فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ یار وہ محبوب جو لامکاں پر جاتے ہیں خدا کی زیارت کرتے ہیں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک سکھایا، پانی لینے کا طریقہ تک سکھایا،
استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھایا. کیوں؟ تاکہ تم کسی کی طرف نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی کی محتاجی میں نہ رہو. اور جب تک مسلمان کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا. آج ہم سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں؟ لمبے دھڑنگے چت لیٹ کر کے سوتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے کبھی نہیں سوئے. حضور علیہ السلام سوتے تھے تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹتے تھے، ہاتھ کو سر کے نیچے سیدھے ہاتھ کو رکھتے تھے اور اس طرح کونی کو پھیلا کر اور پیروں کو سمیٹ کر، یعنی کہ وہ شکل بھی نام محمد کی بنتی تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ جو اس طرح سوئے گا تو جب تک اس طرح سے لیٹا رہے گا 70,000 فرشتے وہاں آ کر کے درود پڑھیں گے، اور وہ درود پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جو اس طریقے سے سویا ہوا ہے. کتنے فرشتے آئیں گے سوچو تو صحیح، ثواب کے ثواب مل. اور اس کے بعد اس طرح سے سوئیں گے. آج ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دائیں کروٹ پر سوئے ہیں تو آپ کو نیند کی حالت میں کبھی اٹیک نہیں آ سکتا جو اس طرح سے سوئے. غور فرمائیں، حضور علیہ السلام نے بتایا لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. ہم لوگ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، وجہ ہمیں اہمیت نہیں پتا. جبکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد سکھانا تھا، کھاؤ کیا، پیو کیا. اور جو چیزیں حضور نے کھائی اس میں اللہ نے فائدہ، جیسے کہ حضور نے کھجوریں زیادہ کھائی. ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھجور وہ ہیں جس میں ہر قسم کی وٹامن موجود ہے. آج یہ وٹامن کی گولی، اس وٹامن، یہ سب لوگ کر رہے ہیں. کھجور کھا لو، آل وٹامن، ساری وٹامنس اس کے اندر موجود ہے. حضور نے کھائی. بتاؤ اس وقت وٹامن کا پتہ تھا؟ لیکن آمنہ کے لال غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور استعمال کر کے، یعنی حضور نے جس چیز سے بچے. اور حضور علیہ السلام نے میدہ کبھی نہیں کھایا. میدہ جانتے؟ میدہ کی روٹی کبھی نہیں کھائی. یہ جو برگر کھاتے ہو، پاؤ کھاتے ہو، اسی طریقے سے میدے کی چیزیں کھاتے ہو، اس سے پیٹ بڑھ رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے. آج یہ فیشن ہو گیا ہے. فیشن کے پیچھے بھاگنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کی طرف پیچھے آؤ. لوگوں کو ترقی چاہیے تو آگے بھاگیں، ہمیں ترقی چاہیے تو پیچھے آئیں. اس لیے کہ ہماری ترقی قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ہماری ترقی حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے. کل بھی حضور کے قدموں میں تھی، آج بھی حضور کے قدموں میں ہے. تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے جن چیزوں کے کھانے سے سستی آتی ہے ان چیزوں کو حضور نے کبھی نہیں کھایا. کچی پیاز حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھائی. کچا لہسن حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھایا. آج جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں، ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے. دیکھو، جو لوگ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے. کچی پیاز، کچا لہسن کھانے سے پسینے میں بھی بدبو آتی ہے. حضور علیہ السلام نے کبھی استعمال نہیں فرمایا. حالانکہ منع بھی نہیں فرمایا لیکن استعمال بھی نہیں فرمایا. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے عطر کو استعمال فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ عطر استعمال کرے گا اس کی عقل بڑھے گی اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، اس کو بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام نے سب طریقہ بتایا. لیکن آج مسلمان طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دائیں بائیں کی طرف جانے، نفس کے غلام بن رہے ہیں. تباہی اسی لیے آ رہی ہے، بربادی اسی لیے آ رہی ہے. دنیا میں مسلمان تباہ برباد اسی لیے ہو رہا ہے. آئیے، حضور علیہ السلام نے خوشی کے موقع پہ بھی ہمیں بتایا، غم کے موقع پہ بھی ہمیں بتایا رہنا کیسے ہے. دیکھو اکثر اللہ اکبر، غم کے موقع پر کوئی بال نوچتا ہے، غم کے موقع پر کوئی چیخ چیخ کے روتا ہے، کوئی چلا چلا کے روتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی نوحہ کرتا ہے. مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کے موقع پر، یعنی اگر میت ہو جائے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو چپ کے جو آنسو بہتے ہیں اس کی اجازت ہے. خاموش آنسو اگر آپ کی آنکھ سے نکلتے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے. محبت میں خاموش آنسو کسی کی آنکھ سے نکل سکتے ہیں، لیکن چلا کر کے رونا، نوحہ کرنا، بلکنا، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا، اللہ اکبر، بال نوچنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح
مرتبہ شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قانون عطا کیا، کہیں پہ بھی تشنا قانون نہیں چھوڑا شادی کیسے کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے بتایا کہ شادی ایسے کرو، یعنی اگر ایک بار بھول گئے تو پھر اس طرح بھی دیکھ لو، یعنی یوں سمجھ لے اگر اماں خدیجہ کی شادی کا انداز تم بھول چکے ہو تو اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کی اس کو یاد رکھو، اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کرنے کا انداز تھا اگر وہ بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ام المومنین ام سلمہ کا نکاح یاد کر لو جو آقا علیہ السلام نے کیا، کس طرح حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ جتنے خرافات ہیں یہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں قتل کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی ہمیں ختم کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ اللہ اکبر ہمیں مٹا دے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو ہمیں برداشت ہے، بس مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ مت جاؤ۔ دنیا یہ چاہتی ہے جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر آ جائے وہی دن اس کے دن لیے ترقی کا دن ہوگا، وہی دن اس کے لیے عروج کا دن ہوگا۔ حضور کے طریقے سے دور مت بھاگو۔ شادیاں کیسے کی اللہ کے رسول علیہ السلام، کوئی قرض مانگ کر کے شادی نہیں کی گئی، اللہ کے رسول نے قرض لیا، اللہ کے رسول نے قرض لیا، صدقہ دینے کے لیے تو قرض لیا مگر نکاح کرنے کے لیے کبھی قرض نہیں لیا۔ اور کونین کے والی، کونین کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے اور ولیمے کے لیے انتظام نہیں ہے تو حضور ولیمے میں کیا کھلاتے ہیں صحابہ کو؟ ستو۔ ستو سمجھتے ہیں؟ گجرات والوں کو ستو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، جو کا آٹا موٹا موٹا پیسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی دال ملا کر کے اور کوئی میٹھی چیز ملا کر کے اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے پینے میں، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے۔ ستو ختم ہو گیا، ستو کا تصور نہیں رہا۔ میں یو پی میں گیا تھا تو یو پی والوں نے مجھے بتایا تھا اس کو ستو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا ستوا اس کو کہتے ہیں، ستو کو وہ ستوا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پلایا، پیش کیا، مجھے اچھا لگا۔ بڑے غریب گھر میں میں گیا تھا تو انہوں نے ستو پیش کیا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مبارک ولیمہ یاد آ گیا جس پہ حضور علیہ السلام نے ستو کھلایا تھا صحابہ کرام۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کھجور اور پانی پر اپنا ولیمہ کیا اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکری ذبح کر کے بکری کے گوشت پر بھی اپنا ولیمہ فرمایا۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا تو سینکڑوں بکریاں ذبح کی گئی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ولیمے میں کھانا پیش کیا گیا۔ پتا چلا کبھی ستو کھلا رہے ہیں، کبھی کھجور کھلا رہے ہیں، کبھی بکری کا گوشت کھلا رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یعنی اگر تم مالدار ہو، دولت مند ہو اور تمہارے پاس اتنی پوزیشن ہے کہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر سکتے ہو تو سینکڑوں ذبح کر کے بھی کبھی ولیمہ کر لینا۔ لیکن کبھی تنگ دستی ہے تو قرض لینے کی طرف مت بھاگنا، کبھی کھجوریں کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا، کبھی ستو کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے حالات رہے اس کے مطابق۔ آج تو اللہ اکبر مسلمانوں نے صرف جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اور برادری کے اندر جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اور گاؤں کے اندر جھوٹی تعریف کے لیے اب تو شادیوں کے موقع پر اللہ اکبر نئی نئی رسموں کو ایجاد کرنا شروع کیا ہے۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے پیسے نہیں رہتے تو اللہ اکبر کبھی پاکٹ مار کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، کبھی موبائل چرا کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور جو بہت شریف لوگ ہیں یہ سارے کام وہ نہیں کرتے تو وہ سود سے پیسے لیتے ہیں، بیاج سے پیسے لیتے ہیں۔ وجہ تاکہ دنیا دیکھے میرے بیٹے کی بارات کیسے نکلتی ہے، میرے بیٹے کی شادی کیسے نکلتی ہے، میری بیٹی کو میں رخصت کیسے کرتا ہوں۔ یاد رکھنا بندوں کے نزدیک جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ اکبر، کوئی بندہ، کوئی عام انسان ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ اور کیا یہ جھوٹی عزت کے چکر میں تم اپنے سچے خدا کو ناراض کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو ناراض کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا لقمہ کھانے والا
والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، اور پھر فرمایا جتنا سود لینے والا مجرم ہے اتنا سود دینے والا بھی مجرم ہے۔ کون سی جھوٹی عزتیں کما رہے ہو مجھے بتاؤ، اور جھوٹی اور بازاری عزتیں کب تک رہے گی؟ اندازہ کرو، دیکھو اکبر، جس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں لوگ، اسی ملک ہندوستان کا ایک بادشاہ جسے دنیا اکبر اعظم کہتی ہے، جھوٹی عزت کمایا تھا، آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لیکن مجدد الفسانی نے دین پر قائم رہ کر جیل میں زندگی کاٹ کے اللہ کو راضی کیا تھا۔ آج بھی مجدد الفسانی کا گنبد جگمگا رہا ہے اور ہزاروں لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ غریب نواز کے مقابل میں جو کھڑا ہوا تھا اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی، کہاں ہے قبر کا نشان؟ مگر میرے خواجہ کے ڈنکے آج بھی بجتے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین کے مقابلے میں جو گنڈا کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا پہ حاکم بننے کا دعویٰ تھا، کہاں ہے یزید کی قبر کا نشان؟ اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی، حسین دین پر قائم تھے، جھوٹی عزت والے کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ میرے امام عرش مقام کی عظمت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ جھوٹی اور بازاری عزت حاصل کرنے والوں، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ اور جو دین پہ ایک بات دل پہ لکھ لو، ہمیں دین پر ہی رہنا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں کسی سے کیا لینا؟ جنت لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، روزی لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، عزتیں لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، وقار لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، مدد لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، سب تو انہی سے لینا ہے۔ آپ کہیں گے میں تو آپ کو توحید و رسالت سکھا رہا ہوں، لیکن اس پہ بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا، کہا کہ یہ کیا کہہ دیا سب لینا حضور سے، تو اللہ سے کیا لینا؟ میں نے کہا ملا جی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ آمینہ کے لال کے ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بخاری شریف ہی میں لکھی ہے، جو بخاری بغل میں لے لے کر کے گھومتے ہو اور بہت بخاری کا نام لیتے، اسی بخاری میں ہے واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا کیا دیتا ہے حضور نے نہیں بتایا، اور کیا کیا حضور تقسیم کرتے یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ حضور اشارہ دے رہے ہیں اللہ جو جو دے سکتا ہے میں سب سب بانٹ سکتا ہوں۔ اسی لیے میرے امام کہتے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ حضور کی دینے کی بات آئی تو میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ پڑھا، تقریروں میں پڑھا، لیکن آج دینے کی بات آئی تو میں پڑھ دوں اس کو، پھر آگے چلتے ہیں۔ سب لینا حضور سے ہے، توجہ، اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، سب لینا حضور سے ہے، اور جس کو آمینہ کا لال دیتا ہے پھر اس کو دینے والا بنا دیتا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان پل رہے ہیں، جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان کو خیرات مل رہی ہے، وہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ ایک واقعہ میں نے کثرت سے پڑھا، آج بھی آپ اس کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں عنوان کی مناسبت سے، حالانکہ عنوان میرا یہ نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاتم تائی کی اولاد میں سے
ایک شخص اپنے دادا کے قصے سنانے لگے کہ میرے دادا حاتم طائی وہ تھے کہ جو اتنے سخی تھے اتنے سخی تھے اتنے سخی تھے کہ انہوں نے مختلف دروازے بنا کے رکھے تھے، اور ایک فقیر، ایک منگتا، ایک سوالی ایک بار ایک دروازے سے آتا تو بھی دیتے، دوسرے سے آتا تو بھی دیتے، تیسرے سے آتا تو بھی دیتے، چوتھے سے آتا تو بھی دیتے، وہ دینے کی بات کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ننھا سا بچہ شہزادہ جس کے چہرے پر نور کے آثار تھے، سعادت کے آثار تھے، برکت کے آثار تھے، شہزادگی جس کے چہرے سے چمک رہی تھی، اس ننھے سے شہزادے نے کہا بس یہی تیرا دادا ہے؟ کہا یہ بس، ہاں۔ کہا یہ تو بخیلی ہے، یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ تو بخیلی ہے۔ کہا وہ کیسی بخیلی؟ کہا کہ ایک سے اتنا نہ دیا اسی لیے تو دوسرے سے آنے کی ضرورت پڑی، دوسرے سے بھی جی نہ بھرا، جھولی نہ بھری، تب تو سائل تیسرے سے آیا، تیسرے سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو چوتھے سے آنا پڑا۔ لیکن میرے دادا کا بھی حال سن لے، جو ایک مرتبہ آ کر مانگتا ہے اتنا دیا کہ اس کو دینے والا بنا دیا۔ کہ تیرے دادا کا نام تو بتا، کہ انہی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائلوں کو خوشی لان اگر کی ہے، جس نے جنت مانگا اس کو جنت بھی عطا کر دی، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کیا شان ہے ان کی، سب کچھ حضور سے لینا اور حضور سے بغاوت کرنا، حضور کے طریقے سے بغاوت۔ پھر لوگوں سے چھوڑ دو، مجھے کون کیا کہے گا، جس دن یہ فکر تمہارے دل سے نکل جائے گی مجھے کون کیا کہے گا، بس اسی دن تم بادشاہ ہو۔ کسی کی فکر، سب کی فکر چھوڑ دو، صرف ایک فکر کرو، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو۔ مجھے کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہے، پھر دیکھنا یہ جو سود کے دھندے کر رہے ہو، سود سے پیسے لے رہے ہو، سود سے پیسے دے رہے ہو، بیاج عام کر رہے ہو، جھوٹی ناک اور عزت بچانے کے لیے کیا کرتے؟ سوچو مسلمان کی شادی میں کبھی ڈی جے بچ سکتا ہے؟ سوچیں، غور کریں، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، پیران نظام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں سادات کو۔ اور کیا چاہتے ہو؟ بولے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نظر پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مکمل چاہنے کی علامت نہیں ہے۔ اگر واقعی آل رسول سے محبت ہے تو وہ جو کہتے ہیں ان کی سنتے کیوں نہیں؟ ان کے نام پہ گردن جھکانے کی بجائے ان کے نام پہ دل جھکانے کی کوشش کرو۔ مسلمان کی شادی سود سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کی شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کی شادی میں ڈھول تاشا ڈی جے کیسے بچ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حیرت ہے، جس مذہب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھول تاشے شیطان کے لشکر ہے اور مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارے مذہب میں ڈی جے ڈھول تاشے باجوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ شادیوں کے اندر ڈھول تاشے باجے یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور اس پر کتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں؟ ہزاروں روپے، اور اللہ کے رسول اس کو شیطانی لشکر فرما رہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس شادی میں شیطان کا لشکر آئے گا وہ شادی کبھی آباد ہو سکتی ہے؟ اس میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ شادی میں شیطان کا لشکر تم لاؤ، اور جب بیوی آ کر کے، بہو آ کر کے تمہیں نچائے اور جیل کے زینے پر چڑھائے تو پھر باپو سے آ کر پیر پکڑ کہتے ہیں کہ باپو کچھ کرچو، کچھ کرو۔ سوچو تو صحیح، باپو کیا کریں گے؟ شیطان کا لشکر تو پہلے دن تو لایا ہے۔ جس کے گھر میں
शैतान का लश्कर तुम ला रहे हो। बताओ उस शादी के अंदर खुशियां कैसे होगी? अगर शादी में बरकत लाना है तो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाओ। जहां जिक्र मुस्तफा की महफिल सजेगी वहां फरिश्तों का नुज़ूल होगा, वहां निगाहे मुस्तफा होगी, और जहां निगाहे मुस्तफा होगी वो घर कभी बर्बाद नहीं, वो घर हमेशा आबाद रहेगा। देख लो, जब तक मुसलमान शादियों के मौके पे डीजे नहीं बजाते थे, मियां बीवी बुढ़े हो जाते थे तो भी मोहब्बत बाकी रहती थी। देखा नहीं अपने दादा दादी को, देखा नहीं अपने नाना नानी को, बड़े मियां बड़ी भी एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। क्यों? ये मोहब्बत कहां से थी? उनकी शादियों में खुराफात नहीं हुई थी, उनकी शादियों में जिक्र मुस्तफा की बरकतें थी, आखिरी दम तक नसीब रही। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक की बातें होने लगती। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। मेहंदी भी नहीं छूटती, जिगजिग शुरू हो जाती। हंसने की बात नहीं, अगर सिर्फ दिल बहलाने के लिए जलसों में आते हो तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी आखिरत का भला चाहते हो, जानते हैं अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अपनी कब्रों में जाएंगे तो अल्लाह उनको सूअर की शक्ल देगा, खिंजीर की शक्ल देगा। वो सूअर और खिंजीर की शक्ल के अंदर बदल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? जलसे करने वाले मौलवी साहब की बात नहीं, मुकर्रिर साहब की बात नहीं, अभी बापू की बात नहीं, बल्कि सारे बापुओं का जद्दे करीम मुस्तफा जान रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुश्किल कुशा का भी मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा का भी मुश्किल कुशा, सैयदुस सादात अली मुर्तजा का भी सैयद, मौलाए कायनात जिसके बारे में कहे कि मैं उनका गुलाम हूं। अंदाजा फरमाए, अली पाक जिसकी गुलामी का दम भरे, सिद्दीक अकबर जिसकी गुलामी का दम भरे, मलाइका जिसके खिदमत करे, जिसके दरवाजे पर दरबान की शक्ल में जिब्रील अमीन नजर आए, वो मुस्तफा जाने। जिसका दरबान इतना अजीम हो वो बादशाह कितना अजीम हो। मेरे इमाम कहते तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूल वली है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरे पे फुंसियां निकल आए तो बेचैन हो जाते हो, चेहरे पे फुंसियां निकल आ जाए तो बेकरार हो जाते हो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए, कब्रों में कुछ लोगों की शक्ल सूअर की, खिंजीर की शक्ल में बदल जाएगी। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते हैं, जो म्यूजिक सुनते होंगे दुनिया में, म्यूजिक, मौसीकी, ढोल ताशे बाजे, वो जिसमें मुब्तला होंगे, उनकी शक्लें कब्र में सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाए। क़यामत के दिन उनके कानों में सीसा पिघला करके डाला जाएगा, जहन्नम की आग का सीसा उनके कानों में। और आप सोचें, तन्हा इंसान बैठकर म्यूजिक सुने, मौसीकी सुने तो उसका ये अजाब है, जो पूरे मोहल्ले को सुनाए। ये जो डीजे लगाते हो, जहां जहां तक आवाज पहुंचती है वो सबका गुनाह तो उनको मिलता है जिन्होंने राजी रह करके सुना। डीजे के गाने को जो राजी रह करके सुन रहे हैं वो सबको गुनाह मिलेगा, लेकिन उन सबके गुनाह में कमी किए बगैर सबके गुनाह के बराबर उसको गुनाह मिलेगा जिसने वो डीजे लगाया था। वो सबका जिम्मेदार, वो कितना बड़ी लानत मोल लेते हैं, कितनी बड़ी लानत अपने सर पे लेते हैं, और फिर कहते हैं मुसीबत आ रही। जब अल्लाह किसी पे लानत करे तो फिर उसको कौन मुसीबत से बचाएगा, उसको कौन तकलीफ से बचाएगा, उसको कौन मुश्किल से बचाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली चीज जो कब्र में सूअर की शक्ल दिलाएगी वो म्यूजिक है, मौसीकी है, ढोल ताशे बाजे गाने हैं। और दूसरी चीज फरमाई, वो नशा करते होंगे। नशा करने वालों की सूरतें भी कब्र में बदलेगी और सूअर की शक्ल, और एक हदीस के मुताबिक या सूअर की शक्ल या बंदर की शक्ल। आज बहुत इज्जतदार बनते हैं गुनाह करके, गुनाह को फैशन का नाम दिया जाता है। कल लोग शराब की बोतलें पीते थे तो बदनाम होते थे,
آج لوگ شراب کی بوتلیں تو نہیں پیتے، فریج کے اندر کورکس کی بوتلیں لا کر کے رکھتے ہیں، نشے کی گولیاں لا کر کے رکھتے ہیں۔ سن لو، نام کوئی بھی بدل لو، کام تو وہی ہے۔ اگر کوئی پیشاب پر یہ لکھ کر لائے کہ شربت روح افزا ہے تو کیا نام بدلنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ تو اگر کوئی نشہ کر رہا ہے، چاہے گولی سے کرے، چاہے کورکس سے کرے، چاہے دوا سے کرے، چاہے انجیکشن سے کرے، چاہے کسی چیز سے کرے، آقا نے ارشاد فرما دیا تمہاری عقلیں طلبہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، ہوشیار نہ بنو۔ میرے نبی نے ہر ہوشیار کو بتا دیا کہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک طلبہ مصطفیٰ کی رسائی ہے۔ بہت زیادہ نام بدل کر دیر ہوشیاری نہ کرو۔ فرما دیا کل مسکرن حرام، نام کچھ بھی ہو جس سے بھی نشہ آتا ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ نشہ کسی سے آئے حرام ہے، اور جس چیز کے زیادہ سے نشہ آئے اس کے تھوڑے کو بھی حرام کر دیا۔ یعنی جو چیز زیادہ پینے سے نشہ آئے گا اس کا تھوڑا بھی حرام۔ کیوں پیتے ہو؟ اور یہ نشہ کر کے، شراب پی کے، نشے کی گولیاں کھا کے اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، پھیپڑے خراب کر رہے ہو، بیماریوں کو دعوت دے رہے ہو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آج ظالم دنیا باضابطہ طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں میں نشے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے اگر دنیا میں کوئی زندہ قوم ہے اس زندہ قوم کو محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کہا جاتا، اس لیے کہ اس قوم کی کتاب بھی زندہ ہے قرآن، اس قوم کا نبی بھی زندہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم کا خدا بھی زندہ ہے۔ زندہ خدا، زندہ کتاب، زندہ نبی کی ماننے والی زندہ قوم وہ قوم مسلم ہے۔ دیکھ رہے ہو بھوکے رکھے جاتے ہیں پھر بھی ہرائے نہیں جاتے۔ دیکھ لو دیکھ لو، دنیا ٹوٹ پڑی ہے پوری طاقت کے ساتھ، لیکن ننھے سے بچوں کو بھی جھکا نہیں پا رہی ہے۔ جب 1400 سال کے بعد حسینیت کی غیرت کا یہ عالم ہے تو غیرت علی اصغر کا اندازہ بھی تو کوئی لگائے۔ وہ ننھے بچے ایک خطے کے دیکھ کر، یوٹیوب پر دیکھتے ہو نا، تصویروں میں دیکھتے ہو نا، ابھی آج ہی کی بات ہے، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، جانتے ہو نا، میں نام نہیں لوں گا لیکن تمہیں پتا ہے ایک خطے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہودی، لیکن بتاؤ وہ بھوکے رہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھوکے رہ کر ڈٹنا سکھایا کس نے؟ لوگ پیٹ بھر کے بھی ڈٹ نہیں سکتے، ہے کسی مذہب کے ماننے والوں میں بھوکے رہ کر ڈٹنے کا شوق؟ لوگ پیٹ بھر کے بھی ڈٹ نہیں سکتے، یہ بھوکے رہ کے کیوں ڈٹ رہے ہیں؟ تو معلوم ہے فلسطینیوں کو کہ بھوکے رہ کر حق کے لیے ڈٹنا یہ حسین ابن علی کی سنت۔ ڈٹ گئے وہ، اور کون؟ جوان تو جوان، ان کی عورتیں بھی سیدہ زینب کے کردار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ان کے بچے بھی علی اصغر کے کردار کا۔ تو دنیا اسی سے خوف زدہ ہے کہ انہیں مار ڈالو۔ تو کیسے ماریں گے؟ کہا تلوار سے نہ مارو، ان کو ہتھیار سے نہ مارو، ان کو کردار کی مار مارو، انہیں زنا کا عادی کر دو، زانی بنا دو، ان کو زنا میں اتنے ڈوب جائیں کہ انہیں مذہب اور مسلک یاد نہ رہے، انہیں نشے کا اتنا عادی بنا دو کہ ان کو مذہب اور مسلک یاد نہ رہے، اور اپنی لگے ہوئے اسلام دشمن طاقتیں، یورپی ممالک لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے جوانوں کے کردار کو بگاڑ دے۔ اتنے بھولے اور نادان نہ بنو، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے زندہ قوم ہو، اپنی اہمیت کا احساس کرو۔ لوگ تمہارے کردار کو کچلنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں تمہیں بدنام کر دیں۔ آج نشے کی طرف ہمارے ملک میں 16 17 سال کے لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں۔ خدا کے لیے نکلو اس لعنت سے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارے مذہب میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، اور نشہ کرنے والے کے لیے فرمایا قبر میں سور کی شکل اختیار۔
بلکہ حضور علیہ السلام تو اتنا ناراض ہے نشہ کرنے والوں سے، فرمایا نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دینا. اگر نشہ کرنے والا قرضہ مانگے آقا فرماتے اس کو قرضہ بھی مت دینا. آقا فرماتے نشہ کرنے والے کے گھر سے رشتہ ہے اس کو اپنی بیٹی بھی مت دینا. نشہ کرنے والا اگر بھوکا ملے اس کو کبھی کھانا بھی مت کھلانا. فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑ جائے اس کی عیادت بھی مت کرنا. فرمایا نشہ کرنے والا مر جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا جنازے میں شریک مت ہو، لوگوں کو عبرت ہو. اس روایت کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً جنازہ نہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کتنا ہی بڑے سے بڑا کبیرہ کا مرتکب ہو جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام عبرت کے لیے فرما رہے ہیں اس کے جنازے میں شرکت نہ تاکہ وہ عبرت بن جائے. مسلمانوں یہ ہمیں طریق مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے قریب آئیں، دینی تقدس کے قریب آئیں، طریق مصطفیٰ کے قریب آئیں. اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کو گناہ کی نظر مت کرو. اللہ نے جو جوانی دی اس کو آوارگی کی نظر مت کرو. اللہ نے جو جوانی دی اس کو جرائم کی نظر مت کرو. جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جوان 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اسے بوڑھے کی 10 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھا اور ایک جوان حضور کی بارگاہ میں دونوں توبہ کرنے کے لیے آئے تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جوان کو میں سلام کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا جبریل توبہ تو دونوں کر رہے ہیں، تو نے بوڑھے کو سلام کیوں نہیں کیا، جوان کو سلام کیوں کیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بوڑھا تو توبہ کر رہا ہے، توبہ اس کی قبول ہے، لیکن جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جوانی کو بھی پسند کرتا ہے اور جوانوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور جو جوان توبہ کر لیتا ہے، جو جوان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں روشن کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جوان نے توبہ کی ہے. اور پھر فرمایا جب کوئی جوان توبہ کرے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. جب کوئی جوان توبہ کرے اللہ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. اور یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان گناہوں سے بچ کر کے جوانی گزارے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا. 70 صدیق کس کو کہتے ہیں؟ شہید سے بڑا مرتبہ صدیق کا، ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا. جو گناہ سے بچ کر جوانی گزارے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، توجہ کریں. آج جوان کہتے ہیں کہ حضرت ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے. بہت لنگڑا لولا بہانہ ہے، بہانے کرتے ہیں، بچ نہیں پاتے. میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا جو لوگ اللہ کی عطا سے گناہ سے بچتے ہیں کیا وہ تمہارے اندر نہیں رہتے؟ زمین پہ ابھی بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جن کو تم لوگ خود نیک مانتے ہو، ہے نا ایسے لوگ؟ تو کیا یہ آسمان سے اترے، زمین سے نکلے؟ طریقہ گناہ سے بچنے کا ایک ہے، آسان. سچے دل سے ہمیں نیت کرنا ہوگی گناہ سے بچنے کی. سچے دل سے ہم بچنے کی نیت کریں، اللہ ہمیں خود بچا لے گا اپنے کرم سے. بلا تمثیل گرتے ہوئے بچے کو جیسے ماں سنبھالتی ہے نا، بلا تمثیل جب بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت کی رحمت اس کو ڈگمگانے سے سنبھال لیا کرتی ہے. اللہ مدد کرتا ہے. لاسٹ جو بات اختتام کو کرنے جا رہا تھا سنے، بہت خوبصورت سی بات یاد آئی ہے. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں. جوانی بہت خوبصورت ہے. فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی مہمان کی قدر کرتے. ہر مہمان جانے کے لیے آتا ہے تو جوانی بھی وہ مہمان ہے جو چلی جائے گی. جوانی نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے نہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے. دھیرے دھیرے بال سفید ہوں گے، چہرے پہ جھریاں پڑے گی، چہرے کی جلد لٹکے گی، صحت سمٹے گی، کبھی یہ درد کبھی وہ درد کبھی وہ درد. آج جوانی میں عبادت نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے بڑھاپے میں کریں گے. بڑھاپا عبادت کے لیے نہیں ہوتا.
اس لیے کہ بڑھاپے میں تو رکوع میں کمر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتی ہے نا. ایک وقت آئے گا اپنی جوانی گزرنے کے بعد پچھتاؤ گے. آج اس کی قدر کرو، ایک مہمان کی طرح، ایک اچھے مہمان کی طرح. وقت کا صحیح استعمال کرو. یوٹیوب لے کر بیٹھتے ہو تو گھنٹوں اسی میں، فیس بک لے کر بیٹھتے ہو گھنٹوں اسی میں. فلمیں کیا کیا دیکھتے ہو فلموں کے نام پہ، سوچو. اللہ سب دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ مسلمان کے بچے آج زنا کی فلمیں تک دیکھ رہے ہیں. سیدنا سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں، ہائے 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 کیا لوگ تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے. میں 3 مرتبہ موت کی تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن ایک بار بھی کسی کی شرمگاہ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. نہ کسی کو شرمگاہ دکھانے کی ہمت کر سکتا ہوں، نہ دیکھنے کی. کیوں؟ کیونکہ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، مگر کسی کی شرمگاہ ایک بار دیکھنے کی بنیاد پہ اللہ جو عذاب دے گا وہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلمان فارسی. کون سلمان فارسی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا. ساری کائنات کو جس رسول سے محبت کا حکم دیا ہے اس رسول سے فرمایا کہ تم 4 لوگوں سے پیار کرو. صحابہ نے پوچھا حضور وہ 4 لوگ کون ہیں جن سے اللہ نے آپ کو محبت کا حکم دیا، یعنی ان کی عظمت کے اظہار کے لیے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ 4 یہ: نمبر 1 علی ابن ابو طالب، نمبر 2 ابو ذر غفاری، نمبر 3 مقداد، اور نمبر 4 سلمان فارسی. اللہ نے مجھے ان لوگوں سے، حضور سے، اللہ فرماتا ان سے محبت کرو. محبوب کو کہا گیا ان سے محبت کرو، ان کی عظمت کے اظہار کی خاطر. اندازہ کریں وہ سلمان فارسی فرما رہے ہیں 3 مرتبہ موت کا صدمہ اٹھانا آسان ہے، ایک بار کسی کی شرمگاہ کو نہیں دے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر ضرورت نہیں ہے تو خود کا سطر بھی بغیر ضرورت نہ دیکھا کرو. جو اپنی سطر کو بار بار دیکھتا ہے اللہ اسے 2 بیماریاں دیتا ہے. وہ اندھے پن کا شکار جلدی ہوگا اور وہ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہوگا. یعنی اگر ضرورت نہیں ہے تو خود کا بھی سطر نہ دیکھو. میں بہت حیا کے پردے میں سطر کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جو مذہب بلا ضرورت خود کا سطر دیکھنے سے بچنے کی بات کرے تقوی کے اعتبار سے، آج اس قوم کے لڑکے اور لڑکیاں اگر زنا کی فلمیں دیکھیں، بتاؤ مرو گے نہیں؟ برباد نہیں ہوگے؟ تباہ نہیں ہوگے؟ میں آپ کو کوئی بددعا دینے نہیں ہے، لیکن احساس تو کرو میں کوئی بددعا بھی نہیں دے رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. یہ مصیبت، وہ مصیبت، وہ مصیبت، وہ مصیبت، یہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں؟ اپنی آنکھوں کو کیا دیکھنے پہ لگایا ہے؟ سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے سطر پر بلا وجہ نظر نہ کی. لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں وہ آنکھیں سطر پہ پڑ جائے میرے عشق کو گوارا نہیں. سوچیں ذرا، غور فرمائیں موبائل میں کیا بھر کے رکھا ہے. رات بھر اللہ پاک لعنت برساتا ہے ایسے لوگوں پہ. اور زنا دیکھتے ہیں تو پھر زنا کرنے کی طرف بھی طبیعت ابھرتی ہے. آج جو زنا عام ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی گندی فلموں کا عمل دخل ہے. شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر گزر رہے ہیں لوگ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم مجبور ہیں، کیا کریں، بولنا ہے. جیسے مریض ہے ویسی دوا پیش کرنا ہے، ورنہ ان بزرگوں کے تقدس کی وجہ سے ان عنوان پہ بولنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن کرے کیا؟ جو قوم آگ لگا چکی ہو اپنی جوانی کو، جو قوم تباہ کر چکی ہو اپنی جوانی کو. جوان کسی قوم کا سرمایہ، جوان کسی قوم کی آبرو، جوان کسی قوم کی ترقی کا سبب، جوان کسی قوم کے لیے انقلاب کا عظیم اللہ اکبر سرمایہ. آج ان جوانوں کا سب کچھ لٹ چکا. زنا، گندی فلمیں، گندی تصویریں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اسی میں ڈوب گئے.
اور پھر کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہے. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کے سوا کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. وہ تو محبوب کے سوا کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تیرے طلبوں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جو رسول اللہ کے قدموں میں ہے وہ کسی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ مجھے کیا غرض کسی کے چہرے سے, کیونکہ میں تو یار کے تلووں میں گم ہوں. یار کا تلوہ مجھے فرصت نہیں دیتا کسی کو تکنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی محجبین کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے میرے محبوب کے تلوے کو خوبصورت بنایا ہے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. دور رسالت میں کسی نے کسی سے کہا آج چاند نکلا نہیں, کسی عاشق نے کہا شاید آج تلوہ مصطفیٰ سے چادر ہٹ گئی ہوگی اس لیے چاند کو نکلنے کی ہمت نہ ہوئی. میرے امام تو کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید کہتے ہیں سورج کو, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. ادھر سورج کہہ رہا تھا میں خوبصورت, ادھر چاند کہہ رہا تھا میں خوبصورت. ادھر آمینہ کے لال کے چہرے سے پردہ اٹھا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا حسن والا رسول ہے, ایسے حسن والے جمال والے رسول کا کلمہ پڑھ کے زنا کی فلمیں. کبھی تصور تو کرو جس وقت حضور کا کوئی امتی نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی. مولوی صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہو, پیر صاحب کو, آمینہ کے لال کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ جس کی نگاہ سے اللہ کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے ہماری رات کیسے چھپ سکتی ہے. حضور کی بارگاہ میں جب شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے, اگر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا. تو میں جو آخری بات کرنے چلا تھا, بات طویل ہو رہی, بات ختم کروں. ہمارے برادر عزیز بڑے مخلص ہمارے ساتھی کرم فرما جناب عبدالرزاق صاحب قادری, ان کا حکم تھا کہ ہمیں وقت پہ پروگرام ختم کرنا ہے, تو جو ٹائم تھا ہم اس سے بہت آگے نکل گئے, تو بات ختم کہیں نہ کہیں تو کرنی ہوگی. لیکن امام یافعی والی ایک بات سن لے, بات ختم کرتے. ارادہ کریں سچا, منافقانہ نہیں, سچا میں نے گناہ سے بچنا ہے, سچا ارادہ. پھر دیکھو میرے اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. خدا کی رحمت ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا, مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا. اور یہ جو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور زنا کرتے ہیں نا, فرمایا گیا, بزرگوں نے فرمایا, جو زنا کرتے ہیں زنا دیکھتے ہیں, اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے گھر میں عیبی اولاد ہو تو آپ اس پہ شک کرنے لگو کس نے ایسا کیا ہوگا, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کو امتحان کے طور پہ دیتا ہے. جیسے بیماری حضرت ایوب کو امتحان کے طور پہ دی نا, اور بیماری ابو لہب کو اس کا جسم سڑا دیا. ابو لہب کا جسم اتنا سڑا کہ مرنے کے بعد وہ بدبو آتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. حبشی غلاموں کو اجرت دے کر اس کو پھکوایا گیا, اٹھا کر کے دفن کروایا گیا. اس کو بھی بیماری ملی, حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ملی, لیکن اس کی بیماری سزا تھی, ایوب علیہ السلام کی بیماری اللہ کا امتحان تھا. دونوں میں فرق ہے. تو سب کو ایک لکڑی سے ہانک نہیں سکتے, لیکن 98% لوگ, 98% لوگ جن کے گھروں میں عام طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ زنا دیکھنا, زنا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, فرمایا کچھ لوگوں کی تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جو آنکھ زنا کرتی وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گی, جو آنکھ زنا کرتی وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے. آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی زنا کرتی. یا رسول اللہ آنکھیں بھی زنا کرتی؟ فرمایا ہاں, جو آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی ہے وہ آنکھیں زنا کرتی, وہ آنکھیں زانی ہیں.
जानी बना दिया ना अपनी आंखों को। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। मौत सर पे खड़ी है, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अभी बैठा था अभी चला गया, सोते सोते चला गया, खाते खाते चला गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। गुरूर में मत रहना कि किसको कितनी जिंदगी मिली। जिंदगी मौत और हयात का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं। पता नहीं मैं बोल रहा हूं कब तक बोल सकूं, आप बैठे कब तक बैठेंगे। हकीकत है, मौत आनी है, तैयारी करो, अल्लाह रसूल को राजी करो, सच्ची तौबा करो, इस्तिगफार करो, अपने अल्लाह को मनाओ, अपने अल्लाह को राजी करो। सबसे ज्यादा आसान जिसको मनाना है वो मेरे अल्लाह को मनाना है। शर्मिंदगी के 2 आंसू सच्चे दिल से पेश कर लो, मेरा अल्लाह राजी हो जाता है, वो मान जाता है, वो तौबा कबूल कर लेता है, तौबा का कबूल करने वाला है। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बुजुर्ग बूढ़े हो गए थे, उनका पूरा बदन महकता था, वो जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े भी महकते थे, वो जिस गली से गुजर जाते थे गलियां भी महकती थी, जब मस्जिद में आते थे तो पूरी मस्जिद महकती थी। उनकी महक और खुशबू की वजह से लोगों ने उनका नाम रख दिया था हजरत मिस्की। अरबी में मुश्क को मिस्क कहते हैं, उनका नाम क्या रखा था? हजरत मिस्की। अपने अल्फाज के जामे में इमाम याफई की बात पेश है। इमाम याफई कौन है? ये इमाम याफई वो हैं जो गौसे पाक के मुरीद हैं, यानी इन्होंने गौसे आजम के देखने वालों को देखा है। बड़े अजीम बुजुर्ग इमाम याफई। तो उनका नाम मिस्की था। तो जाहिर सी बात है बहुत महकते थे, मस्जिद महकती थी, गलियां महकती थी, घर महकते थे। तो लोगों ने उनसे कहा, ओ मिस्की, तुम खुशबू लगाने पर इतने पैसे खर्च करते हो, ये फजूल खर्ची नहीं है? इतना खर्चा करते हो महकने के लिए? उन्होंने एक दिन पूछने वाले जवानों को हंस के कहा कि बाबा मैं तो कभी इत्र लगाता ही नहीं, तुम पैसे खर्च करने की बात करते हो, मैंने कभी इत्र लगाया नहीं। कहा फिर ये खुशबू? का उसके पीछे एक दास्तान है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। उन लोगों को कहा, आप भी माशाल्लाह इतने बाज़ौक़ हैं कि उन्होंने उनसे कहा, लेकिन आप भी कह रहे हैं, चलें हजरत मिस्की की बात मैं बयान करता हूं। तो कहा अगर सुनना चाहते हो उन जवानों का सुनो। कहा क्या? तो मिस्की कहते हैं, मैं जवान था और बहुत मालदार बाप का बेटा था, दौलत तो अब भी है मेरे पास, लेकिन बहुत मालदार बाप का बेटा, और अभी भी खूबसूरत हूँ, उस वक्त भी खूबसूरत था, जवानी में ज़्यादा ही हुस्न था, खूबसूरती थी। मेरे अब्बा को किसी ने मशवरा दिया, इतना खूबसूरत बेटा है, इतनी दौलत है आपके पास, इसको किसी अच्छे ताजिर के हाथ के नीचे रखो तो ये तिजारत सीखेगा। भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ना किसी काम के लिए, तजुर्बे के लिए। किसी अच्छा मुफ्ती बनना है तो अच्छे मुफ्ती के हाथ के नीचे काम करो, अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टर के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अच्छे खतीब बनना है अच्छे खतीबों के साथ रहना पड़ता है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कहा अच्छे ताजिर के पास रखो। मेरे अब्बा ने मुझे कपड़े के ताजिर के पास रख दिया, ये मेरा बेटा है, जवान हो रहा है, इसको कुछ तिजारत सिखाओ। मैं सुबह सुबह दुकान पे बैठा था, ऐसे में बुढ़िया आई और उस बुढ़िया ने कहा कि कुछ कपड़े हमें चाहिए, खरीदने कपड़े। ये बहुत अच्छी क्वालिटी निकाली, और निकालने के बाद कहा कि ये किसी को साथ में भेज दो, कोई साथ में चला जाए मेरे साथ, जो पसंद आएंगे वो कटवा लेंगे, बकिया भेज देंगे। तो मैं ही था दुकान पर, तो दुकान के मालिक ने कहा तुम चले जाओ। मैं गया तो चूंकि वो कपड़ा खरीदने वाले लोग थे, लेकिन जब मैं पहुंचा वहां तो एक तख्त पर बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील हुस्न की मलिका एक लड़की बैठी थी। मैंने जैसी कपड़े का थान फेंका तो उसने मुझे कपड़ा देखने की बजाय मेरी तरफ देखकर उसकी नीयत बदल गई। खूबसूरत तो था ही, जवान भी था, तो उसने मुझे गुनाह की दावत दी। गुनाह से मुराद जिना की दावत थी। अगर किसी को अल्लाह न करे जिंदगी में कोई जिना की दावत दे, उसको चाहिए कि वो जल जाना गवारा करे, लेकिन जिना करना गवारा न करे, बड़े से बड़ा नुकसान उठा ले। इसलिए कि याद रखना, जिना करने के बाद इंसान के दिल पे गुनाह का जो धब्बा लगता है, 7 समुंदरों का पानी भी उसको कभी धुल नहीं सकता। बहुत बदतरीन सजा है।
بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والے زانی کی نسلوں میں اس گناہ کا اثر باقی رہتا ہے، نسلیں بھگتتی ہے اس سے۔ اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہیں لوگ، حالانکہ اس محفل میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ زانی لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے، لیکن آپ لوگوں کو مخاطب کر کے جو لوگ یہ برائی کرتے ہیں ان کو سدھارنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ شرابی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں، زانی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں، برے لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں، مگر وہ تو سوتے پڑے رہتے ہیں، جرائم کرتے رہتے ہیں۔ مجرم کیوں آئے گا؟ یہاں تو اچھے لوگ آتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو بھائی ویکسین تو صحت مند لوگوں کو ہی لگتا ہے نا، ویکسین کس کو لگتا ہے؟ ٹیکا کس کو لگتا ہے؟ جس کو بیماری نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے، کیوں؟ تاکہ آگے بیماری نہ لگے۔ اس کو ٹیکا حفظ ما تقدم، حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو ٹیکا لگاتے ہیں، کیوں؟ وہاں ہر قسم کے لوگ آئیں گے، بیمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، یہ بیمار نہ پڑ جائے، اس لیے اس کو ٹیکا لگاتے ہیں کہ نہیں لگا؟ تو یہ ٹیکا ہے۔ کہ کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا موڑ آ جائے کہ کروڑوں روپے پیش کی جائے، دامن بچا لینا، آبرو بچا لینا۔ اور اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہو تو میری ان سے بھی گزارش ہے، بہت لالچ دی جاتی ہے اسکول میں، کالجوں میں، محلوں میں، شادی کی لالچ، گھر بسانے کی لالچ، اس کی یاد رکھنا۔ ایک ایمان والے کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو اس کی آبرو ہے۔ سب لٹ جائے مل جاتا ہے، آبرو لٹ جائے کبھی نہیں ملتی۔ اور زنا کی نحوستیں اللہ توبہ کی توفیق دے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا، نسلوں تک اس کی برائی رہتی، بدی رہتی۔ بلکہ اب کچھ لوگ تو اتنے نیک ہوتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ وجہ تو بزرگوں نے فرمایا بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اوپر ان کی پشتوں میں کسی نے زنا کیا ہوگا، اس زنا کی نحوست اب بھی بے برکتی کی شکل میں ان کی نسل میں باقی۔ اب کیا سمجھ، لوگ آج 2 منٹ کی لذت کے لیے نسلیں برباد کر رہے ہیں، نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سب کھیل تماشا لگتا ہے، اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے میری قوم کے جوانوں، ہمیں تو مکمل جینا ہے، ہمیں بھی جینا ہے، ہماری نسلوں کو بھی جینا ہے۔ اوپر کی نسلیں نیک کام کریں تو نیچے کی نسلوں تک برکتیں باقی رہتی ہے، اور اوپر کی نسلیں پاپ کریں تو وہ پاپ کی نحوست بھی نیچے تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، زندگی اللہ نے دی ہے غنیمت جانو، توبہ کر لو۔ تو حضرت مسکی کہتے ہیں ان جوانوں کو، میرے جوانوں میں نے کپڑے دکھائے، اس لڑکی کی نیت خراب ہو گئی، اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں نے کہا میں زنا نہیں کروں گا۔ جوان تھے مگر اللہ کا خوف تھا، خدا کی خشیت، میں زنا نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا تمہیں کرنا ہوگا۔ اب میں سمجھ گیا کہ شیطان اس پہ حاوی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت نصیحت کی، اے لڑکی اللہ سے ڈر، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا۔ لوگ قبر بھول گئے۔ سوچو جب یہ جسم سڑے گا نا، چند لوگ ہیں انگلی پہ گنے ہوئے جن کا جسم نہیں سڑتا، باقی سب کا سڑے گا۔ حرام کھانے والوں، راتوں میں میوزک اور گانے اور زنا اور ڈانس میں ڈوبنے والوں، ذرا سوچو جب بدن پہ مکھی چلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ چونٹی کاٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ مچھر دوڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بیت الخلا میں ایک بار چپکلی کو دیکھ لو تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کتا پیچھے دوڑے تو آدمی بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قبر میں جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جب جرائم پاپ اور گناہ کی وجہ سے اس پورے جسم میں کیڑے چلیں گے۔ خوبصورت جسم اور چمڑی پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر قبر کھولنے کی اجازت ہوتی تو تمہیں قبریں کھول کے بتائی جاتی کہ کتنے نیک اور جعلی اور جھوٹے پارسا کہلانے والوں کا قبر میں کیا حال ہو رہا ہے، جا کے دیکھو۔ ہڈیاں پگھل رہی ہے، ہڈیاں، کھوپڑیوں کو زمین چاٹ رہی ہے، کیا ہوگا؟ تم نے قبریں پلٹتے نہیں دیکھا؟ 5-5 سالوں میں 6-6 سالوں میں جب قبریں پلٹتی کیا ملتا ہے؟ سوچو سوچو، غور کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منا لو، اور اگر یار راضی ہو جائے انشاءاللہ، جسم تو جسم ہے
کفن کو بھی مٹی نہیں چھو سکتی. اور لوگوں نے دیکھا کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. اور پھر کہنے والا کہنے لگ گیا مجبور ہو کر کے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب ہم سنتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ میں تو حضور کا غلام ہوں, میرا بھی کفن میلا نہیں ہوگا. ہڈیاں بھی پسے گی. ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, اللہ کرے غلام ہو. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. ہم ان کے غلام ہیں. کس کے غلام ہو پتہ ہے؟ معاف کر دینا, برا لگے ماں, آئینہ دکھا رہا ہوں. کس کے غلام ہیں؟ نیم کے غلام. کس کے غلام ہیں؟ نیم کے. کس کے غلام ہیں؟ پیسوں کے. کس کے غلام ہیں؟ نفس کے. اور کہتے حضور کے غلام. اگر حضور کے غلام ہوتے تو فجر کی نیند میں سوتے کیوں پڑے رہتے؟ غلامی تو نیند کی ہے نا. حضور کی غلامی اگر ہوتی تو خیال آتا میری نیند سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اہم ہے. غلامی نیند کی کرتے ہو اور کہتے ہیں حضور کے غلام ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو, لیکن یہ اللہ کرے ہو جاؤ. بہت کچھ بن گئے, ان کے غلام بن جاؤ. خدا کی قسم جو ان کا غلام ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ وہاں آ کر جھکتے جو ان کی غلامی کر لے. لیکن غلامی کا نام لیتے ہو, غلامی کب کی ہے؟ پیسوں کے غلام ہو. پیسوں, چند سکوں اور پیسوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو. اگر کوئی کہہ دے 8,000 روپے کی نوکری دیتا ہوں, صبح 5 بجے اٹھ کے آنا, تو بتاؤ 8,000 کی نوکری پر برابر 5 بجے اٹھ کے جاؤ گے, اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو. جو رسول جنت دے رہے ہیں ان کے نام پہ صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکتے؟ میں نے نہیں, آنکھ نہیں کھلتی. تو میں نے کہا پھر غلام کس کے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں. جس دن حضور کے غلام بن گئے اس دن تمہارا کوئی مقابل نہیں ہوگا میرے بھائی. ہمیں تو اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے. اولیاء دعا کرتے تھے اللہ ان کی سچی غلامی نصیب فرما. میں نے ابھی کہا نا کہ مولا علی فرماتے تھے انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام. مولا کائنات کہا کر اللہ ان کی غلامی نصیب کر دے. تو اللہ غلامی نصیب کر. جو غلام ہوگا وہ جھوٹ کب بولے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی عورت پر پاپ کی نظر کب ڈالے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی اور کے چکر میں کیوں پڑے گا؟ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. ہم لوگ پوری زندگی نعت سن رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, زندگی بدلتی نہیں. وہ جگر بھی کیسا جگر تھا, ایک نعت نے جگر کی پوری زندگی بدل دی. نعت کیا چیز, نعت کیا چیز ہے. ایک نعت نے جگر مراد آبادی کی پوری زندگی بدل گئی. جگر سے بڑا پیکڑ کوئی نہیں تھا مراد آباد میں, جگر سے بڑا شرابی کوئی نہیں تھا. صرف ایک نعت نے جگر کی زندگی بدلی ہے. ایک نعت نے. یہاں تو نعتیں سن کے جاتے ہیں پھر پاپ کرتے ہیں, نعتیں سن کے جاتے ہیں پھر برائیاں کرتے ہیں. بلکہ جس موبائل کی اسکرین پر نعت سنتے ہیں اسی موبائل کی اسکرین پر زنا کا منظر دیکھتے ہیں. غیرت نہیں آتی. جگر مراد آبادی کی ایک نعت سے پوری زندگی بدلی. میں تو بات ختم کر رہا تھا, لیکن اگر آپ منع بھی کر دیں تو میں جگر کو پیش کرتا ہوں وہاں پر. جگر بہت بڑا شاعر ہے, بہت بڑا غزل کا بڑا شاعر ہے جگر مراد آباد. حیرت عشق نہیں جگر بڑا شاعر, ایسی مفکرانہ باتیں غزل میں کہہ گیا جو اوروں کے کم ملتی ہے. کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر,
مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر، آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں۔ مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر، مجھ کو یوں لگتا ہے جیسے میرا آگوش نہیں۔ بہت بڑی بڑی باتیں کہی، بڑا شاعر تھا۔ اجمیر شریف میں عرس تھا، عرس آج بھی ہوتا ہے، غریب نواز بھی بہت جاتے ہیں لوگ، بدل کے نہیں آتے، بلکہ اب اس کو دو چیزیں ایڈ کر لیں، ایک غریب نواز کی چوکھٹ اور ایک نعت شریف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہر چھٹی جاتے ہیں، ہر چھٹی جاتے ہیں، گانے سنتے جاتے ہیں، گانے سنتے آتے ہیں۔ غریب نواز کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ تو اتنے ظالم ہیں کہ آستانوں پہ جاتے ہیں اور چھکوں کا ناچ دیکھتے ہیں، ان کی مزہ لیتے، ان کی ہنسی مذاق کیا گزرتی ہوگی بزرگوں کے دلوں پر۔ بہرحال اجمیر شریف میں عرس تھا، مشاعرہ ہوتا تھا، چونکہ مختلف پروگرام ہوتے، 6 دن مسلسل پروگرام، بلکہ اب 9 دن پروگرام چلتے، تو ہر دور میں رہا۔ تو میرے خواجہ کی چوکھٹ میں مشاعرہ تھا عرس میں، جو درگاہ کمیٹی کے یا جو ذمہ داران تھے انہوں نے سوچا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں کو بلانا ہے، تو کسی نے نام پیش کر دیا، یار ہر سال اتنے بڑے بڑے شاعر بلاتے ہیں، ایک بار ذرا جگر کو ہی بلا لیں، بڑا شاعر ہے جگر۔ تو کسی نے کہا نہیں وہ شراب پیتا ہے نا، اس لیے اس کو نہیں بلائے، وہ شراب پیتا ہے مگر اس کو بھی تو ذکر رسول کرنے کا حق ہے نا۔ لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا اس کو نہیں بلانا۔ بحث چلتی رہی کہ ایک کام کرو دعوت نامہ دے دو، چلو دیکھتے ہیں۔ جگر کے گھر پر اجمیر شریف سے عرس کا دعوت نامہ آیا کہ عرس کی تقریب میں جو ہر سال مشاعرہ ہوتا ہے وہ مشاعرہ ہوگا، اس لیے تمہیں آنا ہے۔ جگر نے وہ دعوت نامہ پڑھا، رو پڑے۔ شرابی تھا، بے غیرت نہیں تھا، شرابی تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ ہماری طرح ہم لوگ بہت نیک بنتے لیکن ہے بے غیرت۔ سوچو یہ احساس تھا اس کا۔ دعوت نامہ آیا نا اجمیر شریف کا، نعت پڑھنا ہے، دعوت نامہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ جگر میں نعت پڑھوں گا، میں نعت پڑھوں، جس حلق سے شراب گزرتی ہے جگر، میں اس زبان سے نعت پڑھوں گا؟ نہیں، میں کیسے پڑھ سکوں گا؟ اب میں نعت جس قلم سے میں اللہ اکبر شراب میں ڈوب کر غزل لکھتا ہوں، اس قلم سے محبوب کی نعت کیسے؟ پاپی تھا لیکن حضور کی عظمت دل میں زندہ تھی، مجرم تھا احساس زندہ تھا، ضمیر زندہ تھا، کیسے لکھوں گا؟ کہ دعوت نامہ دیکھتے جگر روتے روتے، پھر سوچتے، پھر تسلی ہوتی، پھر غسل کر کے بیٹھتے، قلم اٹھاتے، حضور کی نعت لکھتے، ہاتھ کانپ جاتا، عظمت تھی۔ آج کل نعتیں کھیل بن گئی ہے، کھیل، لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے ذکر رسول کو، کچھ لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت بہت قریب ہے، یوم الجزا میں سب کو کھڑے ہونا ہے، کون کیا ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ جگر قلم اٹھاتے نہیں لکھ پاتے، شراب پیتا رہوں گا یہ لکھوں گا نا۔ ایک دن ہمت کر کے جگر نے قلم اٹھایا، غسل کر کے بیٹھے اور نعت لکھنی شروع کی، اور ہمت کر کے نعت لکھنی شروع کی۔ نعت تھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، رند کہتے ہیں شراب پینے میں، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے، سطوت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ ایک نعت لکھی اور جب نعت پوری ہوئی تو آنسو کی لڑیاں جاری تھی، اور پھر اللہ سے کہا اللہ آج تیرے محبوب کا نام زبان پہ آیا اور قلم پہ آیا، آج کے بعد کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔
ایک نعت نے زندگی بدلی ہے. اجمیر شریف پہنچے, ہنگامہ تھا, شرابی کو اسٹیج پہ نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے اس کو پڑھنے. غیرت تھی لوگوں میں. یہ پہنچے. اب وہ دور یوٹیوب فیس بک کا تو نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں. قریب والا آدمی بھی نہیں پہچانتا تھا کہ کون کیا ہے, کیونکہ فیس عام طور پہ لوگوں کو جاننے میں نہیں تھے. اب ہنگامہ ہو رہا ہے کہ جگر نہیں آئے گا اسٹیج پہ. جگر تو اسٹیج پہ آ کے بیٹھ چکے. اچانک اعلان ہوتا ہے اب جگر مراد آبادی حضور کی نعت پڑھیں گے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, ہم پڑھنے نہیں دیں گے. جگر نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم شرابی ہو. کہا جس وقت نعت پوری ہوئی تھی اسی نعت کی برکت سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا. ایک نعت نے زندگی بدلی. غریب نواز کی چوکھٹ پر آنے کے تصور نے زندگی بدلی. کوئی بدلنا چاہے تو قدرت اس کے لیے راہیں پیدا کرتی. بات ختم کرتے ہیں. تو حضرت مسکی نے فرمایا ان جوانوں سے, جب اس لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی, میں سوچنے لگا کہ بچوں کیسے. میں نے فوراً خیال آیا کہ ابھی تو کوئی ذہن میں پلان نہیں ہے بچنے کا, کچھ مہلت لے لیتے. میں نے کہا مجھے پیشاب آئی, استنجا لگی ہے, میں استنجا کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو اس لڑکی نے کنیزوں کو آواز دی کہ اپنے آقا کو لے جاؤ اور اوپر استنجا کراؤ, نیچے مت کرانا بھاگ نہ جائے. اوپر گیا. وہ کہتے ہیں مسکی میں اوپر گیا, بیت الخلاء میں گیا, تو اللہ میں کیسے بچوں کیسے بچوں. مجھے سوچ میں آیا ایک کام کرتے ہیں, جو یہاں پر پاخانے کی گندگی پڑی ہے اس کو منہ پہ مل لیا, بدن پہ مل لیا, اور سوچا پاخانے کی گندگی تو پانی سے دھل جائے گی, مگر زنا کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھل سکتا. جب یہ گندگی لگا کر باہر آئے, مسکی کہتے ہیں اور میں نے آنکھیں بڑی کی تو انہوں نے چلانا شروع کیا پاگل پاگل, اور جلدی سے مجھے ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک باغ میں پھینک دیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ساری لڑکیاں پھینک کر چلی گئی, میں اٹھا, پورا بدن دھویا, گھر پہ آیا, غسل کیا. اتنی خوشی تھی, آج اللہ تو نے کتنے بڑے گناہ سے مجھے بچا لیا. شکرانے پڑھے, آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے, رو رہا تھا. آنکھ لگی, دیکھا ایک خوبصورت جوان آیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اے جوان تیرا واقعہ حضرت یوسف سے کتنا مشابہت رکھتا ہے نا. حضرت یوسف سے تیرا واقعہ کتنی مشابہت رکھتا ہے. ان کو برائی کی دعوت دی, وہ بھاگے. تجھے برائی کی دعوت دی, ان کے صدقے میں تو بھی بھاگا, اور تو نے اپنے پورے بدن پہ گندگی مل لی. اللہ کو تیری ادا پسند آئی. تو نے بدبو ملی نا زنا سے بچنے کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ اب تجھے خوشبو دے, ادھر آ, میں تجھ سے مصافحہ کروں. اس جوان نے مجھ سے مصافحہ کیا تو میرے ہاتھ مہکے, چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ مہکا, بدن پہ ہاتھ پھیرا تو بدن مہکا, اور میں خواب میں مہکا. میں نے پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ مجھے مہکانے آ گئے. کہا میں جبریل ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے مہکانے کے لیے. کہا جب خواب سے میری آنکھ کھلی, میرا گھر مہک رہا تھا. اس دن کے بعد سے لے کے آج تک میں مہک رہا ہوں. ایک گناہ سے بچنے کے لیے میں نے گندگی ملی, اللہ نے مجھے کپڑے بھی مہکائے, جسم بھی مہکائے, جدھر جاتا ہوں مہک ہی مہک ہے. امام یافعی کہتے ہیں جب تک زندہ رہے جسم مہکتا رہا, مر گئے تو کفن بھی مہکا, دفن کر دیے گئے تو ان کی قبر بھی مہکتی رہی. یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. اس لیے جب گناہ دعوت دے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, جو بھی غلطی ہوگی اللہ معاف کرے, ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے. آپ سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے,